یہ ہے مقبوضہ بلوچستان۔ آج منگل 22 جولائی سال 2025 ہے۔ بلوچستان ٹوڈے سے آج کے علاقائی خبروں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان الیاس بلوچ۔ نوشٹی کلات خاران کے علاقوں میں تیسرے روز بھی فوج کشی جاری رہا، 4 سرمچاروں کی شہادت کی اطلاعات ہیں۔ نور بانو اور احسان اللہ کی قتل کیس، آج قبر کشائی کی گئی، خاتون کو 9 اور نوجوان کو 7 گولیاں مار کر قتل کیا گیا ہے، میڈیکل رپورٹ۔ کوئٹہ سی ٹی ڈی نے زیر حراست بشام نامی شخص سمیت 3 افراد کو جعلی مقابلے میں قتل کر دیا۔ قابض پاکستانی فورسز اور مسلح جتھے ہاتھوں لاپتہ ہونے والے جھاؤ کے 3 رہائشیوں کی مسخ شدہ نعشیں برآمد۔ ڈیرہ بگٹی سوئی کے علاقہ روشن کالونی میں قابض پاکستانی فورسز کی سرچ آپریشن، گھر گھر تلاشی دوران قیمتی اشیاء لوٹے گئے۔ بلوچستان کی بیٹیوں اور ماؤں کے ساتھ اسلام آباد کے رویے نے ایک بار پھر ثابت کر دیا ہے کہ اسلام آباد بلوچستان کا درد سننے کو بالکل تیار نہیں ہے۔ بی این پی کی پریس کانفرنس۔ اسلام آباد بلوچ یکجہتی کمیٹی کا بارش میں بھی احتجاج جاری، مظاہرین مطابق اسلام آباد نیشنل پریس کلب باہر پولیس آج چھٹے روز بھی نہ ٹینٹ لگانے اور نہ بیٹھنے کی اجازت دی۔ تربت گھر پر دستی بم پھینکے گئے، ایک پھٹ گیا، دوسرا پھٹ نہ سکا، متعدد افراد زخمی۔ کراچی قابض پاکستانی فورسز نے معروف اشاعتی ادارہ علم و ادب پبلشرز کے ایک سینئر رکن چنگیز بلوچ کو آفس سے جبری لاپتہ کر دیا۔ چیئرمین جاوید بلوچ اور شال زون کے جنرل سیکرٹری گوہرام اسحاق کی جبری گمشدگی کو 3 ماہ مکمل ہو چکے ہیں، کوئی عدالتی پیش رفت نہیں ہو پائی ہے۔ بلوچ اسٹوڈنٹس فرنٹ پنجگور 13 سال سے لاپتہ دوست محمد کے والد بعد ماں بھی اپنے بیٹے کی جدائی کا درد لیے اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ ڈیرہ مراد جمالی غیرت کے نام پر ماں کو قتل کرنے والے دونوں قاتل بیٹے گرفتار۔ ڈیرہ مراد جمالی غیرت کے نام پر ماں کو قتل کرنے والے دونوں قاتل بیٹے گرفتار۔ کیچ اور اسپلنٹی سے 3 مسخ شدہ نعشیں برآمد۔ ڈیرہ بگٹی سوئی میں ریاستی مخبر اور ڈیتھ اسکواڈ پر حملوں کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں بی آر اے۔ کیچ 3 مخبروں کو ہلاک کر دیا ہے بی ایل ایف۔ وڈ کے مقام پر کوئٹہ کراچی مرکزی شاہراہ احتجاجاً بند۔ وڈ مہاندر کے مقام سے مرکزی شاہراہ کو 2 قبائلی فریقین کے درمیان خونی تنازع میں عدم گرفتاریوں اور دھمکیوں پر بند کر دیا گیا۔ کلات میں نامعلوم مسلح افراد کی فائرنگ سے 2 افراد شدید زخمی ہو گئے۔ بھاگ سے جیکوب آباد جانے والی مسافر ویگن کو نامعلوم ڈاکو نے گوٹھ دشتی کے قریب لوٹ لیا۔ جھاؤ کوٹو کے رہائشی نوجوان حمید ولد افضل نامی نوجوان کی مسخ شدہ نعش برآمد۔ علاقائی ذرائع مطابق قابض پاکستانی فورسز نے 5 دن قبل مقتول کو حراست میں لے کر لاپتہ کر دیا تھا اور سوموار کے روز اسے قتل کر کے اس کی نعش ویرانے میں پھینک دی۔ دوسری جانب جہل جاؤ سے اطلاعات ہیں کہ مقامی مسلح جتھے کے کارندوں نے 2 نوجوانوں نذیر احمد ولد بہرام بلوچ کو جلائی کانی گاؤں سے اور نور خان ولد امیر بخش سکن جہل جھاؤ کو اسلحے کے زور پر اغوا کر لیا۔ چند گھنٹے بعد ان کی مسخ نعشیں جھل جھاؤ سے ملیں۔ تربت افسر کولوائی بازار میں نامعلوم افراد نے ایک رہائشی گھر میں دستی بم پھینکا جس سے ایک پھٹ گیا، تاہم دوسرا پھٹ نہ سکا۔ پولیس مطابق شمی محمد ولد میار کے گھر پر نامعلوم افراد نے 2 دستی بم پھینکے جن میں سے ایک دھماکے سے پھٹ گیا جس کے نتیجے میں کچھ افراد زخمی ہو گئے جبکہ دوسرا گھر کے احاطے میں گرا لیکن پھٹ نہ سکا۔ بلوچستان نیشنل پارٹی کے مرکزی رہنما ساجد ترین ایڈوکیٹر نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ بلوچستان نیشنل پارٹی حکومت کی جانب سے پارٹی قائد سردار اختر جان مینگل پر سفری پابندی کے غیر قانونی اقدام کی شدید مذمت کرتی ہے۔ حکومت اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر سردار اختر جان کی آواز کو دبانا چاہتی ہے۔
साजिद तरीन एडवोकेट ने कहा कि बलूचिस्तान की बेटियों और माओं के साथ इस्लामाबाद के रवैये ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि इस्लामाबाद बलूचिस्तान का दर्द सुनने को तैयार नहीं। उन्होंने कहा है कि ये अमल काबिल मजम्मत है। टुमकेला का गोमाजी में नहंग नदी से एक शख्स की नाश मिली है जिसकी शुनाख्त मोहम्मद रहीम वलद हैदर के नाम से हुआ है। मकतूल का ताल्लुक गोमाजी तुम से बताया जा रहा है कि उन्हें 30 जून को मुसल्लह अफराद ने अगवा कर लिया था। दूसरी जानिब मंद के इलाका मंदीक नदी से भी एक शख्स की नाश मिली है जिसे रूरल हेल्थ सेंटर मंद मुंतकिल किया गया जहां उसकी शुनाख्त अब्दुल कयूम वलद अब्दुल हई से हुआ है जिनका ताल्लुक निजू बाजार बलूचाबाद से बताया जा रहा है। मस्तूंग इस्पलंजी मरब खंड कब्रिस्तान के पास से एक नौजवान की नाश बरामद जिसे गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया है। कलात के किली पंदरानी वाटर टैंक के करीब फायरिंग के वाक़ये में 2 अफराद फैजान वलद अब्दुल अजीज और रईस हुज़ैफा वलद रईस अब्दुल ज़हूर नामी 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए जिन्हें कोयटा रेफर कर दिया गया। को लाइक और शेयर करें ताकि पाकिस्तान और उसके फ़ौज की दरंदगी की न्यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा इंसान दोस्त लोगों और मुल्कों तक पहुँच पाएँ। शुक्रिया।